حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن مجید حضرت زید بن ثابت نے تیار کیا، لکھا گیا، اس میں نقطے نہیں تھے، کیونکہ عرب جانتے تھے کہاں با ہے کہاں تا ہے۔ یہ نقطے کس نے لگائے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو الاسود آپ کے ایک شاگرد تھے، حضرت علی نے ان کو حکم دیا کہ بھئی اجمی لوگ جب قرآن پڑھیں گے تو ان کی آسانی کے لیے اس میں با اور تا میں فرق کرو، اور وہی کہ اختلاف نہ ہو۔ تو بعض روایتوں میں اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن راجح قول ہے کہ ابو الاسود نے پھر یہ نقطے لگائے، لیکن اس میں باقاعدہ یہ قانون نہیں تھا کہ ان نقطوں کے بغیر قرآن مجید لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھئی جو عجمی ہے، جسے نہیں پڑھنا آتا، وہ نقطوں والا لے لے، جس کو بغیر نقطوں کے پڑھ سکتا ہے وہ بغیر نقطوں کے۔ اسی طرح زبر زیر پیش بھی نہیں تھے، کیونکہ لوگ استاذوں سے قرآن سیکھتے اور پڑھتے۔ یہ کارنامہ کہ بالکل قرآن مجید کی اب ایسی حفاظت ہو جائے کہ اب زبر زیر پیش کی بھی کوئی بعد میں غلطی نہ کر سکے، یہ کارنامہ ایک ظالم بادشاہ کے سر جاتا ہے، حجاج ابن یوسف۔ حجاج ابن یوسف نے دیکھا کہ عجمی لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو وہ زبر زیر پیش کا خیال نہیں کر سکتے، اس کے لیے ان کو پوری باقاعدہ عربی سیکھنی پڑے گی، عربوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، پھر مشہور قاریوں سے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اس سے بہت بڑا طبقہ قرآن مجید سے استفادے سے بھی محروم ہو رہا ہے، اور وہی بات ہے جب یہ عجمیوں میں قرآن مجید جائے گا تو ان میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی کہے گا یہ آیت ایسے ہے، کوئی کہے گا یہ ایسے۔ تو حجاج ابن یوسف نے دو کام کیے ہیں، اور یہ کام خود نہیں کیے، اس نے بڑے بڑے تابعین سے کروائے ہیں، جن میں سر فہرست حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ، جو اس وقت کے بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے۔ تو ان کے ایک تو اعراب کا حکم دیا، ایک کارنامہ، تو دوسرا یہ کہ آئندہ قرآن مجید بغیر اعراب اور بغیر نقطوں کے لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تاکہ امت کے اتفاق سے جو اعراب، بڑے بڑے قاریوں کے اتفاق سے اور ان تابعین کی جماعت کے اتفاق سے جو اعراب لگ گئے، بعد میں کوئی اسے تبدیل نہ کر سکے۔ اب یعلمون کا لفظ ہے، اسے ایسا نہ ہو کہ کوئی تعلمون بنا دے بعد میں جا کے، تو اس کے پیش نظر قرآن مجید کی حفاظت بھی تھی، اور یہ بھی تھا کہ اجمیوں کے لیے یہ قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو اس کا کارنامہ یہ ہے کہ نمبر ایک اعراب لگے، اور دوسرا یہ کہ اب اعراب کے بغیر قرآن مجید کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب میں بھی قرآن مجید اگر چھپتا ہے تو زبر زیر پیش کے ساتھ چھپتا ہے، حالانکہ سعودی عرب کے عربی اخبار بغیر زبر زیر پیش کے ہوتے ہیں، ان کی کتابیں جتنی ہیں، ہماری فقہ کی جتنی کتابیں، حدیث کی جتنی کتابیں، سب زبر زیر پیش کے بغیر چھپتی ہیں، مگر عرب بھی اگر قرآن خریدے گا اور چھاپے گا تو وہ بھی زبر زیر پیش لگائے گا، تاکہ اس طرح سے بھی کنٹرول ہو جائے اور اس میں کوئی نقطے کی تبدیلی بھی نہ کر سکے اور زبر کی تبدیلی بھی نہ کر سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج حرم کے امام بھی اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک تشدید کا بھی اضافہ کر دیں، جزم کا بھی اضافہ کر دیں، تو سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں پیچھے فتح دینے والے، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں پیچھے غلطی نکالنے والے، کیونکہ سب نے جو حفظ کیا سب کو پتہ ہے یہاں زبر ہے، یہاں پیش ہے، یہاں جزم ہے، یہاں تشدید ہے، یہ اس طرح سے جو ہے نا ایسا اس کو محفوظ انتظام کر لیا گیا کہ اب یہ اسباب کی دنیا میں اس کو تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ بہت کوششیں کی گئی ہیں مگر اسباب کی دنیا میں۔ اور ایک آخری بات، بالکل آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ چیزیں قرآن مجید میں ایسی رکھی گئی ہیں اس کی کتابت میں کہ بعد میں آنے والا اب اس کو یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی، صحابہ اس کو لکھتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ صحابی رسول سے لکھنے کے قواعد کی غلطی ہوئی ہے کہ بھئی یہ ایسے لکھنا چاہیے، مگر انہوں نے لکھ کسی اور طرح سے دیا تلفظ کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، سورہ علق کی آخری آیات۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں لَنَسْفَعًا میں عین کے بعد الف ہے، الف یہ شو کرتا ہے کہ عین دو زبر ہے، یہ عین دو زبر، حالانکہ یہ عربی قاعدے کے لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ نصفان یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع پر تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر نہیں آتے، بلکہ اس پر نون تاکید۔ لنصفان کا مطلب ہم ضرور اس کو پیشانی سے پکڑیں گے کافر کو، یہ مطلب ہے اس آیت کا، ضرور۔ اب یہ ضرور کا لفظ ہو رہا ہے نون ساکن سے، پڑھا جا رہا ہے لنصفان، تو پڑھنے میں چونکہ دو زبر جیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تلاوت فرمائی تو لنصفان پڑھا، تو صحابی رسول نے یا ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے کہ بجائے نون ڈالنے کے انہوں نے دو زبر کی طرح یعنی الف ڈال دیا، کیونکہ پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔
حضرت ابو بکر کے دور میں جب وہ لکھا گیا تو بالکل اسی حساب سے الف کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, یا تو حضرت ابو بکر کے دور میں اس کو الف سے لکھا گیا یا نبی کی موجودگی ہی میں الف سے لکھا گیا ہوگا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بھی الف سے. پوری دنیا کے عرب کے لغت کے ماہرین اس پر متفق ہیں کہ لکھنے کے لحاظ سے یہ قاعدے کے لحاظ سے 100% غلط ہے, مگر مجال نہیں ہے کہ اس غلطی کی آج تک کسی نے اصلاح کی اور کریکشن کی کوشش کی ہو. یہ غلطی ببانگ دوہل بتا رہی ہے کہ جیسا لکھ لیا گیا پتھر پہ لکیر بن گیا, اور اس میں اب رائی برابر ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر یہ غلط ہے تو یہ غلط ہی کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا. غلط اس لیے ظاہری لحاظ سے, ورنہ قرآن میں غلط تھوڑی ہو سکتا ہے. تو ایسی خطائیں بھی قرآن میں باقی رکھی گئی ہیں کتابت کی, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مدار عقل پر نہیں ہے, نقل پر ہے. جیسا اس وقت لکھ لیا گیا ایز اٹ از ویسا ہی چلا آ رہا ہے. اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ, قرآن میں آتا ہے عید. عید آپ کہیں بھی اگر کسی عرب سے کہیں کہ عید لکھو تو وہ الف لکھے گا جس کے اوپر زبر ہوگا, حمزہ جسے کہتے ہیں, اس کے بعد یا کا ایک شوشہ, اس کے بعد دال. لیکن قرآن مجید میں یہ جو عید ہے یہ اس میں 2 شوشے ہیں, حمزہ پھر یا پھر دال. اب ظاہر ہے یہ لکھتے ہوئے کاتب وحی سے خطا ہوئی ہے, لکھتے ہوئے کہ ایک شوشے کے بجائے ان سے 2 پڑ گئے. مگر 1400 سال گزر گئے, آج تک کوئی پریس, کوئی کاتب, کوئی لیکچرار, کوئی پروفیسر یہ آواز نہیں اٹھا سکا کہ میں جو قرآن چھاپوں گا وہ عربی قاعدے کے مطابق ہوگا اور اس میں یا کے 2 شوشوں کے بجائے 1 ہوگا. لکھ نہیں سکتا. اگر وہ کرے گا کیس ہو جائے گا اس کے اوپر. تو صدیوں سے یہ اسی طرح 2 یا کے ساتھ, جس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی, لیکن ظاہر ہے اس کی لاجک یہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر کسی سے ایک شوشے کا اضافہ بھی ہو گیا ہے اس میں تو اس اضافے کو بھی تبدیل کرنے کی کسی نے جرت نہیں کی ہے, تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, آپ کی موجودگی میں لکھا گیا, ابو بکر کے دور میں جمع کیا گیا اور عثمان کے دور میں ترتیب دیا گیا, تمہیں یقین آ جائے. 2-3 اور مثالیں اس کی دیتا ہوں. اولائکا کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا, اولائکا میں حمزہ کے بعد ہمیشہ واو ہوتا ہے. اولائکا, وہ واو پڑھا نہیں جاتا, لکھا جاتا ہے. سوال پیدا ہو جب پڑھا نہیں جا رہا تو لکھا کیوں جا رہا ہے؟ تو بات یہ کہ آج اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت زبر زیر پیش نہیں تھے, تو عرب یہ کرتے تھے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ حمزہ پیش او ہے, اولائکا ہے, الیکا نہیں ہے, تو حمزہ کے بعد واو ڈال دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو الیکا نہ پڑھیں. بعد میں جب اعراب ایجاد ہو گئے تو اب یہ ضرورت نہ رہی, مگر اس رسم الخط کو اور لکھے ہوئے کو آج تک کوئی تبدیل نہیں کر سکا. اسی طرح میاں کا لفظ ہے عربی میں, 100 کا لفظ قاعدے کے لحاظ سے کچھ اور ہے, مگر قرآن مجید میں کسی اور طرح سے لکھا گیا ہے. تو جیسے لکھا گیا خواہ وہ عربی قاعدے کے مطابق ہو یا نہ ہو, ایز اٹ از چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے شاید غیر مسلموں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان قوم میں کسی میں بھی اتنی بھی جرت نہیں ہوئی کہ قرآن مجید کے ایک حرف کو اپنی عقل اور رائے سے تبدیل کر دیتے, جو عربی قاعدے کے لحاظ سے غلط ہے. آج سعودی عرب میں جو عربی ہے یا پوری دنیا میں جو عربی ہے, بلکہ صحابہ کے دور میں حدیث میں بھی جو عربی تھی اس میں عید کا لفظ میں 1 ہی شوشہ ہوتا تھا, 1 ہی یا, اس وقت کی بھی. لیکن قرآن میں 2 ہیں. شیئن کا لفظ عجیب لفظ ہے. شیئن میں ہوتا یہ ہے کہ 3 شوشے تو شین کے ہونے چاہیے, پھر ایک یا کا, پھر آگے حمزہ, لیکن 1 شوشہ کم ہے شیئن میں. اسی طرح چلا آ رہا ہے, کم ہے تو بس کم ہے, اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس طرح کی اور بھی قرآن مجید میں مثالیں ملتی ہیں. یہ سب اس بات کی واضح علامت اور واضح شہادتیں ہیں کہ لکھا گیا, محفوظ کیا گیا اور زبانی بھی اس کو یاد کیا گیا. تبھی قرآن نے یہ دعویٰ ایسا ہی نہیں کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ تو تھا تحریر کے ذریعے حفاظت, اور ایک حفاظت ہوئی ہے زبانی, وہ تو اس سے بھی زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زبانی پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن زبانی یاد کرنے کی اتنی فکر تھی کہ جب آپ پر آیتیں نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی اس کو دہراتے اور آپ کی زبان اٹکتی تھی. آپ کو یہ ڈر ہوتا تھا کہیں تاخیر ہو گئی تو کوئی حرف مجھ سے چھوٹ نہ جائے. اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیے. پتہ چلا نبی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے تاکہ زبانی یاد ہو جائے. آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں, ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور ہمارے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا. پھر صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت
سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے جو حافظ قرآن تھے. حافظوں کے سینے سے کوئی چیز ختم نہیں کی جا سکتی. اور 5 وقت نماز میں باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی. ظاہر ہے جب تلاوت کی جا رہی ہے, پیچھے بھی زبانی یاد والے کھڑے ہوئے ہیں, تو کہیں خطا کا امکان ہوتا تو اس کی کریکشن ہو سکتی تھی. پھر خلفائے راشدین کا دور آیا. خلفائے راشدین فجر میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان, ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابتدائی وقت میں فجر شروع کرتے اور جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا تو سلام پھیرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ کے سورہ یوسف زبانی یاد ہو گئی مجھے, اتنی زیادہ سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے. تو اب ظاہر ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سورہ یوسف میں تبدیلی ہو سکتی ہے. روزانہ حضرت عثمان فجر میں سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں, روزانہ لوگ اس کو سن کے زبانی یاد کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کے خلاف کوئی دوسری طرح سے کوئی ترتیب میں آگے پیچھے کر لے یا کوئی دوسری آیت لے آئے اور صحابہ کو پتہ نہ چلے؟ یہ عملی طور پر ممکن نہیں. پھر ایک بہترین انتظام قرآن کی حفاظت کا اس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراویح کو اپنے عمل سے مشروع قرار دیا. آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک لوگ اپنے اپنے طریقے سے تراویح کی نماز پڑھتے تھے. تراویح کا مطلب کیا تھا؟ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد پورے قرآن کا دور مکمل کرنا. یہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 20 رکعتوں پہ حضرت ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ, اور اس میں پھر پورے قرآن کا کئی مرتبہ دور ہوتا تھا رمضان میں. ابی ابن کعب بھی پڑھ رہے ہیں جن کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی قاری ہونے کی, ان کے پیچھے درجنوں صحابہ سن رہے ہیں. پھر ایک رمضان نہیں, ہر رمضان. اور مسجد نبوی سے پھر یہ تراویح کی نماز پوری دنیا کے مسلمانوں میں رائج ہوئی ہے. سب زبانی پڑھتے تھے, سنتے تھے. کہیں ایک آدھ حرف کی غلطی ہوتی تھی اس کی کریکشن نماز ہی کے دوران کر دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ سلام کے بعد بتائیں گے آپ. پوری دنیا میں پھیل گیا. اور مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے 20 رکعت تراویح قرآن مجید کی شروع فرمائی, اس وقت سے لے کے آج تک مسجد نبوی میں ایک رمضان بھی تراویح کا ناغہ نہیں ہوا, اور 20 رکعت سے ایک رکعت بھی کم نہیں ہوئی ہے. میں یہ 20 اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ یقین آ جائے کہ پورے قرآن کو دہرایا جاتا رہا ہے, پورے قرآن کو ریوائز کیا جاتا رہا ہے. تو اس طرح سے مسجد حرام میں بھی, مسجد نبوی میں جب شروع ہے مسجد حرام میں بھی, تو مسجد حرام میں بھی اس وقت سے لے کے آج تک ایک رمضان بھی تراویح کا ناغہ نہیں ہوا. اگر کہیں ایسا ہوتا کہ اگلے سال, پچھلے سال امام نے قرآن پڑھا ہوتا کچھ اور اگلے سال اس میں ذرا سی بھی گڑبڑ کی کوشش کرتے, تو کیا مقتدی معاف کر دیتے ان کو؟ 1400 سال میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا. آج بھی کسی کو اگر یقین نہ آئے اور وہ کہتا ہے نہیں قرآن میں تحریف ہوئی ہے, تو آج بھی حرم میں جاؤ نماز پڑھو. اگر امام کہیں ایک زبر کی بھی غلطی کرتا ہے اور پیچھے سینکڑوں لوگ لقمہ دینے والے نہیں ملتے, تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ شاید امام نے قرآن مجید کو تبدیل کر دیا ہے, اور یہ امت قرآن مجید کو تبدیل کر سکتی ہے. ایک حرف بھی اگر امام سے غلط ہوتا ہے تو پیچھے سینکڑوں لوگ اس کی اصلاح کرتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ یہ کسی شخصی حافظے کے اعتماد پر نہیں پڑھا جا رہا, بلکہ اس کو نقل کرنے والے لاکھوں ہیں اس کو سننے والے. تو تراویح کی نماز میں اس کا پابندی سے اس کو جاری کر دینا, اور لوگوں کو اس بہانے پھر لوگ حفظ کرنے, جب تراویح کا شوق ہوتا ہے بچوں میں بھی بڑوں میں بھی, تو اس بہانے پھر مسلمانوں نے قرآن مجید کا حفظ شروع کر دیا تاکہ ہمارا بچہ تراویح کی نماز میں, پچھلی امتوں میں تراویح نہیں ہے کیونکہ ان کی حفاظت نہیں کرنی تھی, ان میں تراویح کی نماز کو مشروع نہیں قرار دیا. اس قرآن کی اللہ نے حفاظت کرنی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے عمل سے باقاعدہ تراویح کی نماز کا اجرا فرمایا تاکہ مسلمان رمضان میں الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کا دور مکمل کریں. تو وہ تراویح کی نماز خود ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. ابو بکر کے دور میں اس کو جمع کیا گیا, حضرت عثمان کے دور میں ایک رسم الخط پہ لکھا اور ترتیب دیا گیا, اور پھر باقاعدہ مسجدوں میں اس کی تلاوت ہوئی. اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ شک کرتا ہے کہ نہیں اس میں تبدیلی ہے, تو پھر یہ ضد اور ہٹ دھرمی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور ایک آخری دلیل یہ کہ اگر اس میں ذرا بھی تبدیلی ہوتی تو آپ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات دیکھیں, کتنے فرقے ہیں, شیعہ, سنی, رافضی, اور شیعوں کے درجنوں, اسماعیلی, آخانی. پھر مسلمانوں میں آج کل جو اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, حنفی, شافعی, کتنے مسائل میں اختلاف ہے. لیکن کسی بھی فرقے کا کوئی بھی مسلمان ہو, جب قرآن اس کے سامنے آتا ہے, بھئی یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس میں اختلاف کا کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں.
آخر میں بس میں 2 مختصر باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ پارے کیسے وجود میں آئے اور رکوع کیسے وجود میں آئے۔ اعراب تو حجاج ابن یوسف کے دور میں لگ چکے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ اس وقت رواج یہ تھا کہ مسلمانوں میں رواج بنا کہ بھئی الحمد سے لے کے والناس تک ہفتے میں 1 دفعہ قرآن مجید کا ختم کرنا ہے۔ تو بعض مشائخ اور قراء نے قرآن مجید کو 7 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، جس کو 7 منزلیں کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے میں آسانی ہو، ختم میں آسانی ہو۔ ان کو پتہ ہو بھئی ہم نے ہفتے کو یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، اتوار کو یہاں سے یہاں تک، پیر کو یہاں سے یہاں تک، اس طرح جمعے کو یہاں سے یہاں تک، تو ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا۔ بعد میں جب امت میں سستی اور کاہلی آئی، پہلے تو ہفتے میں 1 ہو رہا ہے نا، پھر امت مہینے پہ آ گئی کہ بھئی مہینے میں 1 قرآن ختم ہونا چاہیے۔ تو پھر بعد میں قاریوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید کو 30 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، تاکہ 1 مہینے میں قرآن مجید ختم کرنا آسان ہو۔ اگر کوئی ختم کرنا چاہے تو اسے یہ نہ پتا ہو کہ میں نے 1 دن میں کتنا پڑھنا ہے، تو 30 پاروں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ یہ تقسیم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی سہولت کی خاطر کی گئی ہے کہ بھئی اگر 30 دن میں تم قرآن مجید ختم کرنا چاہو تو یہاں سے یہاں تک پڑھو، پھر اگلے دن یہاں سے یہاں تک، اگلے دن یہاں سے یہاں تک، تو اس طرح سے 30 دنوں میں پورا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور تیسری تقسیم کی گئی رکوع کے اعتبار سے۔ رکوع کے اعتبار سے تقسیم میں یہ حکمت تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ 4 صدی کے آخر میں یا 5ویں صدی میں قرآن مجید پر رکوع لگائے گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح کا رواج چل پڑا تھا اور مسلمان 20 رکعت تراویح میں قرآن ختم کرتے تھے، تو قراء حضرات کو خیال آیا کہ اگر ہم قرآن مجید کو اس طرح سے رکوع کے اعتبار سے تقسیم نہیں کرتے تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز درمیان سے شروع کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک قاری نے اپنے حساب سے کسی آیت پر رکوع کیا، اب جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو ان کو درمیان سے پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ کسی چیز کو بیچ سے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اکثر لوگ قرآن مجید ختم کرتے ہیں 27ویں رات میں۔ آج بھی ہمارے یہاں رواج ہے کہ بھئی 27ویں شب میں قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے، کہ لیلۃ القدر کا امکان اس میں زیادہ ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ 27ویں شب میں لوگ قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، بچے خاص طور پر جنہیں پورا دور مکمل کرنا ہوتا تھا۔ تو 27 راتوں میں جو 20 رکعتیں بنتی ہیں، اگر 20 رکعت کو 27 پر تقسیم کیا جائے تو 540 جواب آئے گا۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ قرآن کو اگر 540 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تو ایک حصہ 1 رکعت میں اگر ہم پڑھیں گے اور اس طرح سے 20 رکعتوں میں قرآن پڑھا جائے گا تو ٹھیک 27ویں شب کو آخری رکوع ہوگا، آخری رکعت میں۔ اور رکوع میں انہوں نے اس لحاظ سے رکوع کو ڈیوائڈ کیا کہ بھئی ان کا جو ان کی رائے میں جو جن قراء حضرات نے یہ کام کیا، جن کے نام تاریخی کتابوں میں نہیں ملتے، انہوں نے یہ چیز سوچی کہ ایک موضوع یا ایک ٹاپک مکمل ہو رہا ہو تاکہ پھر رکوع ہو سکے، تاکہ ایک ٹاپک یا ایک طرح کا مضمون مکمل ہو جائے۔ تو قطع نظر اس سے کہ واقعتاً وہ مضمون مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی رائے میں ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ جو آیتیں ہیں یہاں تک ان میں ایک ہی قسم کا مضمون ہے، یہ ایک ہی جیسی آیتیں ہیں، تو یہاں قاری اگر رکوع کر لے تو مضمون بھی مکمل ہو جائے گا اور اگلی آیت سے شروع کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو 540 رکوع بنائے ہیں اس میں۔ رکوع کی رکوع کہا بھی اس کو اس لیے جاتا ہے کہ بھئی قاری جب اس آیت پر پہنچے تو وہ رکوع میں چلا جائے۔ تو اب اگر کوئی 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہے اور 27ویں رات میں قرآن ختم کرنا چاہے تو اب اس کے لیے بیٹھ کے کیلکولیٹر سے حساب لگانا کہ میں روزانہ کتنا پڑھوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر رکوع پہ رکوع کرتا چلا جائے تو خود بخود 27ویں رات کو جو 20ویں رکعت ہوگی اس میں سورہ ناس ہوگی اس کی، ٹھیک ہے نا، 19ویں رکعت میں سورہ فلق ہوگی اور 20ویں میں سورہ ناس ہوگی۔ یہ بڑی آسانی کر دی، تو اس طرح سے رکوع وجود میں آ گئے۔ تو یہ رکوع کے ساتھ، پاروں کے ساتھ اور پھر زبر زیر پیش کے ساتھ آج ہمارے پاس قرآن مجید اس شکل میں موجود ہے۔ اب صحابہ کرام نے تو اس کے لیے اتنی قربانی دے دی اور تابعین نے اور لوگوں نے اس کو سینوں میں محفوظ کیا اور غیر مسلموں کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ بڑی سازشیں ہوئی ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ یہ ساری سازشوں کو ناکام بنا کے آج قرآن مجید ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور ظاہر ہے حفاظت کی کوئی وجہ ہوا کرتی ہے، وہ وجہ یہ کہ تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تو نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، زنا سے بچو، ماں باپ کی اطاعت کرو، تو یہ تو نے ہی فرمایا ہے یا کسی مولوی صاحب نے تو نہیں اس میں کوئی آیت ڈال دی۔ یہ اب قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کہے گا
کہ میں نے اس کی ایسی حفاظت کی تھی کہ دنیا میں کسی کتاب اور کسی تقریر کی ایسی حفاظت نہیں ہوئی ہے. تو پوری دنیا میں قرآن سنتا تھا, تجھے یہی قرآن ملتا تھا. تو اس لیے تبھی حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک, قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. کیا مطلب؟ اسے پڑھ کے عمل کرو گے تمہارے حق میں گواہی دے گا, اسے پڑھ کے اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارے خلاف گواہی دے گا, اور کہے گا کہ اللہ اسے یہ بھی یقین تھا کہ میں اللہ کا کلام ہوں, اسے بھی یہ بھی یقین تھا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں, مگر اس کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا, اب اس پہ حجت تام ہو چکی ہے. مسلمان کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی جو ہے اجازت ان کو دی بھی ہے. اس کی وجہ سے جو یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے, سپلائی کم ہو جاتی ہے. لیکن آج کل ہم مشاہدہ یہ کر رہے ہیں کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. تو اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے ایک تو شرح پیدائش کا ذکر کیا کہ خواتین پیدائش میں تقریباً مردوں کے برابر ہی ہیں. اصل تو یہی ہے. آج کل جو مشاہدہ اس کے خلاف ہو رہا ہے اس کی وجہ, یعنی پیدائش میں خواتین کا ریشو زیادہ کیوں ہے, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی سب سے بڑی وجہ فیملی پلاننگ کا رواج ہے. دیکھیں, جب آپ کسی قوم کو یہ قانون دیں گے اور اس کی ترغیب دیں گے میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, کہ 2 بچے ہی اچھے, تو اب جس کے 2 لڑکے ہو گئے نا وہ تو آگے نسل روک دے گا کیونکہ اس کو بیٹا مل گیا ہے. اسی طرح جس کے 1 بیٹا 1 بیٹی ہو گئی وہ بھی روک دے گا. لیکن جس کے بیٹا نہ ہوا ہو, بیٹا پیدا نہ ہو, پہلے نمبر پہ لڑکی پیدا ہوئی ہے, تو وہ لڑکے کی لالچ میں ایک اور بچے کی پیدائش پہ راضی ہوگا کہ بھئی ایک اور ہو جائے میرے یہاں. وہ اگر لڑکی ہو گئی تو پھر تیسرے کا خواہش بھی ہوگا, بھائی شاید تیسرے نمبر پہ لڑکی پیدا ہو جائے, شاید چوتھے نمبر پہ. اب ہوتا کیا ہے کہ لڑکوں کی تعداد جو ہے نا وہ تو 2 3 4 سے زیادہ نہیں بڑھ رہی, لیکن لڑکے کی لالچ میں لڑکیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. جس شادی شدہ جوڑے کے ہاں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ تو لڑکے کی لالچ میں لڑکیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور جس کے 1 آدھ نمبر کے بعد لڑکا پیدا ہو گیا وہ وہی نسل کو بریک لگا رہا ہے. اب کیا ہے, لڑکوں کی تعداد 2 3 سے زیادہ نہیں بڑھ پا رہی اور لڑکیوں کی تعداد 6 6 7 7 تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو بیلنس ہے نا, جو فطرت کا جو بیلنس تھا, جو قدرت, اگر آپ یہ چیز قدرت پہ چھوڑ دیتے ہو کہ بھئی کتنے لڑکے ہونے ہیں کتنی لڑکیاں ہونی ہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. اب اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ بھئی نسل مت روکو, کتنے لڑکے پیدا ہونے ہیں کتنی لڑکیاں پیدا ہونی ہیں, یہ ہمیشہ سے اللہ کی طرف سے ایک نظام چلا آ رہا ہے. آپ نے جب اس نظام میں انسانی رائے کی دخل اندازی کی, یہ بھی ایک اس کی مثال ہے کہ آپ اگر قرآن کو فالو نہیں کرتے, انسانی عقل سے قانون بناتے ہیں, تو آپ گروتھ ریشو پر بھی قابو نہیں رکھ سکتے, وہ بیلنس اور توازن بھی آپ کا برباد ہو جائے گا. کیونکہ قرآن تو عورت کو حرث سے تعبیر کرتا ہے. قرآن تو عورت کو کہتا ہے کہ زوجہ کا بنیادی مقصد ہی اولاد کی افزائش ہے, اور نکاح کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا ہے, نسل روکنا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جب بھی یہ پوچھتے تھے کہ کیا ہم اپنی مردانہ قوت کو کسی طرح سے سفر میں ختم کر لیں. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں ہوتے تھے فرماتے ہم پر بیویوں سے دوری بہت زیادہ شاق گزرتی تھی کہ ہم عورت کے بغیر کیسے سفر میں گزاریں, تو ہم نے نبی سے اجازت طلب کی کہ ہم کوئی ایسی چیز کھا لیں کہ ہماری یہ سیکچول پاور ہم میں ختم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا تزوج الودود الولود, نکاح کرو ایسی عورت سے جو کثرت سے بچے جنتی ہو, فإنی مکاثر بکم الامم, قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. تو آپ نے بتایا کہ نکاح کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے, اگر تم یہ کام کرو گے تو نسل کیسے بڑھے گی. قرآن بھی یہ ترغیب دیتا ہے, اس پہ بہت ساری آیات ہیں, ابھی وقت کم ہے, میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے جواب کو زیادہ فوکس کروں. تو آپ قرآنی تعلیمات کو اگر لیتے ہیں تو یہ پھر شریعت کے خلاف ہے. فیملی پلاننگ کا جو عمومی رواج ہمارے معاشرے میں ہے, انسانی رائے کو لیتے ہیں تو انہوں نے تو ایک بھائی 2 بچے ہوں گے تو آسانی سے کھا لیں گے, 4 بچے ہوں گے تو کھلانا مشکل ہوگا. لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لڑکے کم ہوتے جا رہے ہیں, لڑکیوں کی ایک فوج تیار ہوتی جا رہی ہے, پھر ان کی شادیوں کی مسائل. اور جس معاشرے میں لڑکے کم ہوں لڑکیاں زیادہ ہوں وہ قوم معاشی سطح پہ کمزور ہو جائے گی, کیونکہ اس میں کمانے کی صلاحیت رکھنے والے کم اور کھانے کی صلاحیت رکھنے والے زیادہ. تو یہ پورا بیلنس آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. چائنا اور انڈیا نے اس پر کیسے قابو کیا ہے کہ وہ لڑکی کو پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں. چائنا میں اور انڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے اگر پتہ چلتا ہے نا کہ ماں کے رحم میں لڑکی ہے تو انہوں نے پیدا تو 2 ہی کرنے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی لڑکا ہے تو آنے دو, لڑکی ہے تو وہیں ضائع کر دو. ظاہر ہے ہم تو یہ ظلم نہیں کر سکتے. تو انڈیا کے ہاں بھی اسی طرح سے
ریشو پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, توازن پہ. انڈیا میں بھی لڑکیاں زیادہ نہیں ہیں. وجہ اس کی ہے کہ کروڑوں لڑکیاں, وہیں کے اخبار بتاتے ہیں کہ کروڑوں لڑکیوں کو پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے. یہ بڑا ظلم ہے, کیونکہ بچی میں جان پڑ چکی ہوتی ہے, سانس ہوتا ہے باقاعدہ, اس کو اذیت ہوتی ہے موت کی. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک درندگی ہے نا. تو وہ تو درندے ہیں, ان کا تو نہ کوئی مذہب, نہ قرآن, نہ سنت, نہ اللہ کو جواب دینے کا, وہ تو یہ کر رہے ہیں, ہم تو یہ نہیں کر سکتے. اب ہمارے معاشرے میں فیملی پلاننگ کا جب رواج ہوا ہے تو مسلمان مائیں اپنی بچیوں کو پیٹ میں مار تو نہیں سکتی, وہ تو پیدا ہونے دے رہی ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ لڑکے کی لالچ میں کنبا اور خاندان آپ کا بڑھتا چلا جائے, اور لڑکیاں بڑھ رہی ہیں. تو یہ جو ریشو خراب ہوا ہے, یہ بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو فالو نہ کرنا. اور اس کا حل بھی وہی ہے جو قرآن نے بتایا. نمبر 1, فیملی پلاننگ کو عمومی سطح پہ جس طرح سے رواج دیا جا رہا ہے, اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. نمبر 2, وہی بات کہ ایک سے زائد نکاح کا رواج ڈالا جائے, کیونکہ جب لڑکے لڑکیوں کی گروتھ برابر تھی اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہونی چاہیے. تو اب جب ان کی سپلائی پہلے کے مقابلے میں بڑھ چکی ہے, تب تو ڈیمانڈ اور بڑھنی چاہیے. پہلے 4 شادیوں کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی اب ہے, کہ اتنی خواتین کو آپ کہاں ٹھکانے لگاؤ گے. تو ایک تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے خواتین کی کا ریشو معاشرے میں بڑھ رہا ہے. دوسرا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکے اگر پیدا اتنے ہی ہوتے ہیں جتنی لڑکیاں, تو ظاہر ہے حادثات میں مرد زیادہ ہلاک ہوتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ ہے, جب سے یہ گاڑیاں ایجاد ہوئی ہیں, ٹریفک, ہوائی جہاز, ٹرینیں, تو پھر ان میں حادثات کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے, اور ظاہر ہے ان حوادث سے زیادہ تر مرد شکار ہوتے ہیں. تو یہ ایک مستقل ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ جو گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے. میں نے جو اپنے درس کے دوران جو بات کی ہے وہ ایک عمومی اور اصولی بات کی ہے. مفتی صاحب, آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ قرآن کو اپنی زندگی میں ہم اس کی ضرورت محسوس کریں اور اپنے سارے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ قرآن سے کنسیڈر کر کے ہم اس کو کریں, تو اس کو قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے ہم اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں ترتیب بنائیں گے اس کو سیکھنے کی؟ جیسے کہ مختلف تفاسیر ہیں مختلف فرقوں کی, مختلف علماء کی, تو ہم کس طریقے سے اس حق کی تفسیر پر تک پہنچ سکیں گے جو صحابہ کرام کی بنائی ہوئی ترتیب تھی؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو ٹیکسٹنگ آپ نے ابھی تک فرمائی ہے, جو اس کے الفاظ تھے, جو ٹیکسٹنگ تھے, وہ تو ایز اٹ از اس کو اس پر محنت کر کے اس کو کمپائل کیا گیا. لیکن اب اس کو سمجھنے کے حوالے سے جو عام زندگی میں ہماری اس کی ضرورت ہے, اس کے قاعدے اصول, اس کو ہم کیسے اس کو سمجھا جائے یعنی عام زندگی کے اندر؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں 2 قسم کی آیات ہیں, اور یہ خود قرآن ہی سے ثابت ہیں. ایک آیات تو وہ ہیں جن کا تعلق ہے نصیحت سے, آخرت سے, جنت اور جہنم سے, اللہ کی محبت سے, اللہ کی عظمت سے, اللہ کی صفات ہیں, اس میں پچھلی قوموں کے واقعات ہیں کہ بھئی تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا, جیسے فرعون کو, قارون کو اللہ نے ہلاک کیا. یہ مضامین جن کا تعلق ہے نصیحت سے, یہ بہت آسان ہے. ان کو آپ براہ راست قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی. اسی کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, کوئی ہے سمجھنے والا. قرآن مجید کے دوسرے مضامین وہ ہیں جن میں ایک سرسری طور پر احکام کو بیان کیا گیا ہے, کلی احکام جسے آپ کہہ سکتے ہیں. نماز کا پڑھنا, زکوٰۃ کا وجوب, رمضان کا روزہ فرض ہے, اور حج کی ادائیگی ہے, وراثت کے احکام تو خیر تفصیل سے قرآن نے خود بیان کیے ہیں, زوجہ کے حقوق ہیں, عاشروہن بالمعروف, ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. یہ وہ احکام ہیں جن کے اجمالی طور پہ تو قرآن نے بیان کیا. آپ اگر قرآن کا صرف ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اجمالی طور پر اتنی بات سمجھ آ جائے گی کہ نماز فرض ہے, حج فرض ہے, رمضان کے روزے فرض ہیں, ماں باپ کی اطاعت فرمانبرداری فرض ہے, رشتہ داری جوڑنا فرض ہے, اور بہت سارے احکام. لیکن جب آپ ان کی بہت زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو پھر قرآن اس کے بارے میں ایک اور حکم دیتا ہے, اور وہ حکم بھی قرآن میں موجود ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے, اس قرآن میں اگر کوئی چیز تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, نبی صرف تمہیں کتاب دیں گے نہیں بلکہ سکھائیں گے بھی, اور نبی کے سکھائے ہوئے کو حدیث کہا جاتا ہے. تو پتہ چلا قرآن مجید میں جہاں کوئی ہمیں مشکل پیش آئے گی, تفصیلات میں جانا ہوگا, تو قرآن ہی کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. احادیث کی 2 قسمیں, صحیح جو صحیح مستند وسائل سے ذرائع سے پہنچی ہیں وہ صحیح احادیث کہلاتی ہیں, اور اس کے مقابلے میں ضعیف اور موضوع احادیث ہوتی ہیں. ظاہر ہے صحیح احادیث ہی حجت ہوں گی. پھر احادیث
کی تشریح، بعض احادیث واضح ہیں لیکن بعض احادیث ایسے ہیں کہ حدیث ہی کی روشنی میں ان کی دو قسمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم ایک بات بھی مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ. فرب حامل فقہ غیر فقیہ، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو کسی ایسے کو پہنچا دو گے جو سمجھتا بھی ہوگا، کیا مطلب وہ تمہیں اس کا مفہوم اور مطلب بتا دے گا. یہ حدیث بھی ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح قرار دیا. اس سے پتہ چلا کہ اس امت میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی دو قسمیں ہیں، ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ. تو وہ آیتیں جو احادیث سے حل نہ ہوں یا احادیث میں اس کے دو مطلب بنتے ہوں وہ پھر ہم فقہا سے سمجھیں گے. تو یہ قرآن مجید کی معنوی حفاظت ہے. لفظی حفاظت تو میں نے بتا دی، ایک ہے قرآن مجید کا حقیقی مفہوم تبدیل نہ ہونے پائے. آپ کے سوال کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ چلیں یہ سے ٹاپک الحمدللہ معنوی لحاظ سے بھی یعنی مکمل ہو جائے گا. قرآن کی اللہ نے معنوی تحریف سے بھی حفاظت کی، وہ اس طرح سے کہ قرآن کی آیت کے اگر دو مطلب بنتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فقہائے کرام کو اجتہاد کا حکم دیا، جن میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے. انہوں نے اجتہاد کر کے قرآن کی دوسری آیتوں پہ رکھ کے اور دوسری احادیث پہ رکھ کے اس کا مفہوم اور مطلب ہمارے سامنے بیان کر دیا. اب ہمارے سامنے اگر کوئی قرآن مجید کی آیت کا ایک مفہوم بیان کرے گا جو ان پرانے مجتہدین اور فقہا کے بیان کردہ مفہوم اور ان کے مستنبط کردہ مسئلہ، یعنی انہوں نے ایک قرآن کی ایک آیت سے ایک مسئلہ نکالا اور آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ ان کے نکالے ہوئے کے خلاف ہے، تو آپ کی رائے مسترد ہوگی، ان کی رائے قابل قبول ہوگی. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو حقیقی طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کا سہارا بھی لینا پڑے گا اور فقہائے کرام کا سہارا بھی لینا پڑے گا آپ کو، پھر پورا قرآن آپ کی سمجھ میں آئے گا. اور یہ باتیں قرآن اور سنت ہی سے ثابت ہیں. البتہ واعظ و نصیحت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ باتیں آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں قرآن میں، اور یہیں سے قرآن کی معنوی تحریف کی حفاظت ہوتی ہے. آج جو لوگ بہت سارے قرآن کی آیت اٹھ کے کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں نماز نہیں ہے، ذکریوں نے کیا نماز کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن میں آتا ہے کہ نماز قائم کرو ذکر کے لیے. تو اصل میں نماز کا جو اصل مقصد تھا وہ تو کیا تھا؟ ذکر تھا. تو اگر ہم ڈائریکٹ ذکر کر لیں تو ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ قرآن کی معنوی تحریف ہے. ہم اس کو کیسے رد کریں گے؟ ہم کہیں گے کیا صلاۃ والی آیت کا یا اس آیت کا نبی نے بھی یہی مطلب سمجھا؟ اگر یہی مطلب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 دفعہ نماز کیوں قائم کرتے؟ تو پھر ہماری تفسیر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کوئی ایک ایسی لاجک بیان کر رہا ہے جو فقہا نے بیان نہیں کی ہے تو آپ اس پہ رد کریں گے فقہائے کرام کی. بھئی بڑے بڑے مجتہدین جو اس دور میں گزرے تھے، جن میں سر فہرست ائمہ اربعہ ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ، اور جو بڑے مجتہدین ہیں، بھئی آپ کی تفقع اور آپ کی فہم ان کے فہم کے خلاف جاری ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی معنوی تحریف کی بھی حفاظت فرمائی ہے. اس طرح سے ہم پورے قرآن پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ 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 اللہ